عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. وقال خذوا زینتکم عند کل مسجد. محترم ناظرین، ہمارا پروگرام خواتین اور اسلام میں آپ سب کا خیر مقدم ہے. میں ہوں زینب محمدی مفلحاتی. انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے جو موضوع ہمارا چلتے آ رہا تھا اسی موضوع کی ایک کڑی آپ کے سامنے رکھوں گی. اپنے موضوع کو شروع کرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے ہیں کہ تمام تعریفات و توصیفات اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات بنایا. عقل جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے. صحیح اور غلط کی رہنمائی کے لیے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف مبعوث کیا ہے. قرآن جیسی عظیم کتاب ہم پر نازل فرمایا ہے. پھر اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی موضوع کی طرف آگے بڑھیں گے. جو موضوع ہمارا عورتوں کا لباس یا عمومی طور پر پہلے لباس کے مقاصد، پھر اس کے بعد عورتوں کے خصوصی لباس کے احکام بھی آپ کے سامنے رکھوں گی. جیسے پچھلے ہفتے آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بیان کی گئی تھی کہ لباس کے شریعت میں 3 مقاصد بیان کیے گئے. پہلا مقصد ستر کے لیے لباس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. سب سے اہم مقصد ہے، سب سے اصل مقصد ہے کہ جو لباس ہم پہنتے ہیں، جو کپڑے ہم پہنتے ہیں، اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اس سے انسانی جسم ڈھانکے، انسان اپنے آپ کو ستر میں رکھے، پوشیدہ رکھے. کیونکہ یہ فطرتاً اس کے فطرت میں شامل ہے کہ انسان لباس پہننا چاہتا ہے، برہنہ رہنے کو سخت ناپسند کرتا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک کا ہر انسان کی فطرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ ہمیشہ سے لباس کو ستر کے طور پر استعمال کرتے آ رہا ہے. لیکن شیطان انسان کو برہنہ کرنا چاہتا ہے، جس سے سب سے پہلا ایک دروازہ لباس سے اس کو محروم کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. فحاشی کا ایک دروازہ، برائی کا دروازہ لباس کو ختم کر کے وہ شروع کیا ہے. جیسے آدم علیہ السلام، حوا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم اور حوا علیہ السلام سے لباس کو اللہ نے چھین لیا تو یہ شیطان کی مکر اور اس کا فریب تھا. تو شیطان برہنگی چاہتا ہے لیکن انسان ستر سے رہنا چاہتا ہے، لباس پہننا چاہتا ہے. لیکن بعض ایسے ممالک ہے
جیسے مغربی تہذیب کا کہہ لیجئے کہ جہاں پر برہنگی کا اظہار کھلے عام ہوتا ہے، بہت ہی فحاشیت، بدکاری، زنا جیسے عام چیزیں برہنگی کے ساتھ ہی شروع ہوتے۔ مغربی تہذیب کے لوگ اس بات کو بہت پسند کرتے ہیں کہ اور اس کو فیشن بھی سمجھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کپڑے پہنے یا آدھا ادھورا سطر کرے تو اسی کو وہ فیشن سمجھتے ہیں، اسی کو ان کی ذہن کی اسی کو وہ تجربے کار سمجھتے ہیں۔ سمجھو کہ اسی کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو بڑے سمجھنے لگتے ہیں۔ محترم ناظرین، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کے لوگ بھی کئی ایک ایسے ہیں کہ جو مغربی تہذیب کو پسند کرتے، ان کی تہذیب کو اپناتے ہوئے چھوٹے چھوٹے لباس کا استعمال کرنا، تنگ لباس کا استعمال کرنا یا پھر چست لباس کا استعمال کرنا، جس کی وجہ سے تنگ لباس کا استعمال کرنا ہمارے لیے فیشن بن گیا ہے۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک کالر کو ہم شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ تو ہندوستان کے لوگ بھی مغربی تہذیب کو اپناتے ہوئے غلط تہذیب میں پڑ گئے ہیں۔ محترم ناظرین، یہاں پر ایک کالر کو ہم شامل کریں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میڈم، خیریت سے؟ الحمدللہ۔ ہلو، جی فرمائیے۔ الحمدللہ۔ ہاں، میرا سوال یہ ہے میڈم کہ نماز پڑھنے کے لیے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے یا پھر اذان کا سننا ضروری ہے؟ اس کا سوال کا جواب انشاءاللہ۔ ہلو، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیا جائے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ نماز پڑھنے کے لیے وقت کا داخل ہونا ضروری ہے یا اذان کا سننا ضروری ہے؟ تو قرآن و حدیث کے روشنی میں اس کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات کی جائے گی۔ تو وقت کا داخل ہونا ہی ضروری ہے، اذان سنو یا نہ سنو، وقت ہو جائے تو نماز پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر وقت مقررہ پر نمازوں کو فرض قرار دیا ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ وقت مقررہ پر ہی نماز پڑھیں گے، اذان ہو یا نہ ہو، اذان سنو یا نہ سنو۔ اذان کی آواز اگر سنائی دے تو یہ بہترین چیز ہے، یہ نور علی نور ہے، لیکن اگر کہیں پر اذان سنائی نہیں دیتی، کئی ایسے مقامات ہیں جہاں پر مسجدیں دور رہنے کی وجہ سے اذان سنائی نہیں دیتی ہے، خصوصی طور پر دیہاتوں میں دیکھ لو کہ وہاں پر بہت کم اذانیں ہوتی ہے یا پھر اذان وقت مقررہ پر نہیں ہوتی۔ تو وقت کے ختم ہونے کے قریب یا درمیانی وقت میں اذان دی جاتی ہے، تو ایسے اوقات میں اذان سننے کے بعد ہی اگر نماز پڑھیں گے تو ہمارا اول وقت نکل جائے گا۔ تو اذان سننا ضروری نہیں ہے بلکہ وقت کا داخل ہونا ہی ضروری۔ تو امید ہے کہ آپ کو اس سوال کا جواب سمجھ میں آیا ہے، تو انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے۔ تو جیسے میں آپ کے سامنے بات رکھ رہی تھی کہ مغربی تہذیب کے لوگ فیشن کے طور پر چھوٹے لباس کا استعمال کرتے ہیں یا مکمل طور پر باریک لباس استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے فحاشیت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ ہندوستان کے لوگ، ہندوستان کی خواتین بھی مغربی تہذیب کے دل دادا ہو چکے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے مسلمان لڑکیاں بھی اسی طرف مائل ہو رہی ہیں۔ ان کے والدین کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی اولاد کو ایسے غلط لباس پہننے سے روکنا چاہیے، چھوٹے لباس ہو یا پھر آدھے ادھورے لباس یا تنگ لباس یا باریک لباس، ہماری مسلمان خواتین سب سے پہلے اس سے بچیں، کیونکہ قرآن ہمیں اسی بات کی تعلیم دیتا ہے۔ جب ہم زمانے جاہلیت کی طرف ان کی سیرت، ان کی تاریخ پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی بہت کم لباس پہنتے تھے، چھوٹے چھوٹے لباس پہنتے تھے، جس کی وجہ سے اور چھوٹے لباس کے ساتھ ساتھ
जब तवाफ बैतुल्लाह करना होता तो नंगे होकर बरहना होकर तवाफ किया करते थे। अल्लाह ताला को ये बात हरगिज पसंद नहीं आई। अल्लाह ने कुरान में इसी मकसद के तहत कि जब मस्जिदों को जाओ या तवाफ करो तो खुदू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद कहकर आयत नाजिल फरमाया। इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत है, सही रिवायत, जिसमें इब्न अब्बास फरमाते हैं कि ज़माने जाहिलियत के लोग तवाफ नंगे होकर करते थे। तो अल्लाह ने कहा कि जब भी तुम मस्जिद के पास जाओ या मस्जिद में दाखिल हो तो खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, अपने आप को जीनत बनाकर या फिर खूबसूरत बनाकर मस्जिद में दाखिल हो जाओ। तो अल्लाह ताला ने जीनत लिबास के लिए इस्तेमाल किया। जैसे हम पिछली मर्तबा भी ये आयत आपके सामने रखी हूँ कि या बनी आदम क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युआरी सौआतिकुम वरीशा, कि ऐ बनु आदम हमने लिबास उतारा, इसका मकसद तुम्हारा सतर भी हो जाए और तुम्हें खूबसूरती भी बख्शे। तो लिबास, उम्दा लिबास पहनकर, पाकीज़ा लिबास पहनकर मस्जिदों को जाना चाहिए। ज़माने जाहिलियत के इस तरीक़े को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म करते हुए एक और आयत भी सूरतुल अहज़ाब में नाजिल फरमाया है, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ औरतों, ज़माने जाहिलियत की तरह तुम बन सवर कर जाहिली औरत ना बनो। घर में टिकी रहो या ज़रूरत के तहत तुम्हें कहीं बाहर जाना है तो पूरा पर्दे के साथ, मुकम्मल पर्दे के साथ तुम बाहर जाओ, लेकिन बनाओ सिंगार करते हुए बाहर जाना ये बिल्कुल भी जायज़ नहीं। अल्लाह ने फरमाया वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, ज़माने जाहिलियत की औरतों की तरह बन सवर कर बाहर मत जाया करो। मोहतरम नाज़रीन, सतर हर इंसान के लिए ज़रूरी है। यहाँ तक कि कुरान और हदीस में हमें ये बात साफ तौर पर मालूम होती है कि सतर में कोई मर्द किसी मर्द का सतर या कोई औरत किसी औरत का सतर भी नहीं देख सकता, यानी उनकी शर्मगाह नहीं देख सकते हैं बगैर किसी ज़रूरत के। मर्द की शर्मगाह या औरत औरत का सतर भी नहीं देखे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यंजुरु रजुलु इला औरति रजुली वलल मरअतु इला औरतिल मरअ, कि कोई आदमी किसी आदमी का सतर या कोई औरत किसी औरत का सतर न देखे। ये जायज़ नहीं, हराम है किसी मर्द को किसी मर्द का सतर देखना। तो जब मर्द मर्द का सतर नहीं देख सकते तो मर्द औरत का या औरत मर्द का सतर कैसा देख सकते? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहाबी सवाल करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम तन्हाई में हैं, हम खलवत में हैं, तो क्या हम बरहना हो सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहु अहक्कु अन यस्तहिया मिन्हु मिनन नास। अबू दाऊद की सही रिवायत है। आपने फरमाया कि सहाबा, अल्लाह ज्यादा हक रखते हैं जब तुम तन्हाई में हो, जब तुम खलवत में हो तो अल्लाह को याद करो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है। अल्लाह ज्यादा हक रखता है कि लोगों से ज्यादा उससे शर्म महसूस करे। तो तन्हाई में भी बगैर किसी वजह से बरहना नहीं होना चाहिए। और एक हदीस है कि गुस्ल करने के सिलसिले में भी अक्सर वो बेशतर ये सवाल होता है, लोगों के पास ये इश्काल होता है कि क्या गुस्ल करते हुए बरहना होकर गुस्ल कर सकते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को, एक शख्स को देखते हैं कि वो खुले मैदान में बरहना होकर गुस्ल कर रहा था। ये भी सही अबू दाऊद की रिवायत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर पड़ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी तौर पर लोगों को जमा किए, मिंबर पर खड़े हुए, हम्द व सना की अल्लाह तबारक व तआला की। फिर उसके बाद फरमाया इन्नल्लाह हय्युन करीमुन व सित्तीरुन युहिब्बुल हया व सित्र इज़ा इग़्तसल अहदुकुम फल्यस्ततिर। आपने फरमाया कि लोगों, अल्लाह ताला बहुत हया वाले, अल्लाह बहुत ज्यादा हया वाले हैं, बहुत ज्यादा सतर करने वाले हैं, और वो हया और सतर को पसंद करते। यानी इंसान अपने आप को पर्दे में रखे या लिबास पहन कर रहे, ये अल्लाह तबारक व तआला पसंद करते। जब तुम में से कोई गुस्ल करे
تو چاہیے کہ وہ ستر اختیار کرے، یعنی پردے میں رہ کر غسل کرے۔ اب اکثر و بیشتر یہ سوال ہے یہ ذہن میں کہ اگر چار دیواری کے اندر باتھ روم وغیرہ میں ہم غسل کرتے ہیں تو کیا برہنہ ہو کر غسل کر سکتے ہیں؟ تو اس میں افضل ترین بات یہی ہے، صحیح اور راجح قول یہی ہے کہ اس میں بھی انسان جتنا ہو سکے پردے میں رہ کر ہی غسل کرنا چاہیے۔ چار دیواری میں بھی ہو تو بھی انسان کے لیے ضروری ہے، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت، تو اپنے شرمگاہ کو چھپا کر غسل کرنا یہ افضل ہے۔ تو چلیے اب اس کے بعد لباس کا دوسرا مقصد، گرمی اور سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انسان لباس کا استعمال کرتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو بیماریوں سے بچانا چاہتا ہے، صحت و تندرست اپنے جسم کو رکھنا چاہتا ہے۔ اسی وجہ سے موسم گرما میں سرما کے کپڑے اور موسم سرما میں گرم کپڑوں کا استعمال کرتا ہے۔ موسم سرما میں سویٹر کا استعمال، کمبل کا استعمال، چادروں کا استعمال اور طرح طرح کے گرم کپڑوں کا استعمال وہ کرتا ہے۔ ایسے ہی جب گرما آ جائے تو باریک لباس کا استعمال کرتا ہے۔ تو وجہ یہ ہے کہ اس کا جسم صحت مند رہے، اس کو سکون حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس کے بارے میں قرآن میں سورۃ الاعراف میں فرماتے ہیں وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسُكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ اللَّهُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ نے خمیسیں نازل فرمایا، یعنی کپڑے خمیس کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے لباس نازل کیا، سرابیل تقیکم الحر، جو تمہیں گرمی سے بھی بچاتے ہیں، جو تمہیں جنگ کے لیے بھی استعمال، جن کپڑوں کو تم جنگ کے لیے بھی استعمال کرتے، یعنی جنگ کے وقت زرہیں بھی انسان کپڑوں کی طرح زرہیں بناتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ اپنی نعمتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے لعلکم تسلمون، تاکہ تم فرما بردار ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ گرم کپڑے یا سرد کپڑے اس لیے نازل فرمائے تاکہ تمہارے اوپر اللہ اپنی پوری نعمتیں دینا چاہتا ہے۔ نعمتیں دینے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے تم فرما بردار بن جاؤ۔ عزیز مائیں اور بہنیں، ذرا اس آیت پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرم لباس نازل فرمایا، ایسے ہی سردیوں میں گرم لباس اور گرمیوں میں سرد لباس اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ یہ انسان کو کہاں سے سمجھ میں آیا کہ گرم لباس اس طرح بنانا ہے، یا گرمیوں میں سرد لباس یا کاٹن کے لباس ایسا بنانا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا ذہن، ایسا فطن عطا فرمایا کہ اس نے ہر موسم کے اعتبار سے ہر قسم کے کپڑے اس نے تیار کیا۔ برسات ہو تو برسات سے بچنے کے لیے، گرمی ہو تو گرمی سے بچنے کے لیے، سردی ہو تو سردی سے بچنے کے لیے الگ الگ قسم کے کپڑے اس نے تیار کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ نے انسان کو ایسا ذہین اور فطین بنایا کہ وہ ہر موسم کے اعتبار سے کپڑوں کا استعمال کرتا۔ تو گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے بھی لباس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، جو لباس کا دوسرا مقصد تھا۔ اب لباس کا تیسرا مقصد ہے زیب و زینت کے لیے اللہ تعالیٰ نے لباس کو نازل فرمایا۔ چلیے، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں یہ بات رکھا ہے کہ ہر انسان چاہے مرد ہو یا عورت حسن جمال کو پسند کرتے، خوبصورتی کو پسند کرتے۔ اللہ نے اس کی فطرت میں ہی یہ بات ڈال دی ہے کہ ہر انسان خوبصورت بننا چاہتا ہے، خوبصورت دکھنا چاہتا ہے، جس کے لیے نئے طریقے وہ اپناتا ہے تاکہ انسان خوبصورت دکھے۔ لیکن ان تمام طریقوں میں سب سے بہترین چیز جو اس کو خوبصورت بناتی ہے وہ اس کا لباس کے ذریعے سے انسان خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا،
वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। ऐ बनु आदम, हमने तुम पर लिबास नाजिल किया है। लिबास नाजिल किया, इसका मकसद अल्लाह आगे फरमाते हैं कि इससे सतर भी हो, वरीशा, रीशा के माने हैं कि इससे ज़ैब व ज़ीनत हासिल कर सको, हुस्न जमाल अपने अंदर पैदा कर सको, इसलिए अल्लाह ताला ने लिबास नाजिल फरमाया। वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर। देखिए, अल्लाह ने खूबसूरती के लिए तो लिबास नाजिल फरमाया, लेकिन आगे ये फरमाया कि लिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, तक़वे का लिबास बेहतरीन चीज़, तक़वे का लिबास इख्तियार कर। इसका मतलब क्या है? तक़वे का लिबास क्या है? इंसान जितनी कीमती लिबास चाहे पहन सकता है, इसके लिए कोई रोक टोक नहीं है शरीयत में। फजूल खर्ची से बचते हुए चंद शराइत को अपना कर जितना कीमती लिबास चाहे वो पहन सकता है, लेकिन उसको कीमती लिबास पहनते हुए कभी तकब्बुर नहीं आना चाहिए, अपने आप को कभी बड़ा न समझे, बल्कि हमेशा अपने दिल में अल्लाह का डर अपने दिल में अल्लाह का डर रखे। वलिबासु तक़वा ज़ालिका खैर, अल्लाह से डरने का जो लिबास है, जो दिल में तक़वा है, वो सबसे बेहतर। तो इसका मतलब यही है कि तक़वे का लिबास यानी कीमती लिबास अगर तुम पहनते हो तो इसमें तकब्बुर, दिखावा, रिया और नुमूद ऐसी चीज़ें शामिल नहीं होना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, औरत हो या मर्द, लिबास तो इख्तियार कर लेते, खूबसूरती के लिए तरह तरह के लिबास हम पहनते, लेकिन लिबास को पहनते हुए चाहे कितनी भी कीमत क्यों ना हो, लिबास पहन सकते हैं। औरत के लिए भी जायज़ है, मर्द के लिए भी जायज़, लेकिन क्या शराइत है जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाया? किन शराइत, कौन कौन सी शराइत है कि इंसान लिबास पहनते हुए उसका ख्याल रखना चाहिए? तो लिबास अगर आपका कीमती है तो कभी आपके दिल में किब्र नहीं आना है, आपके दिल में दिखावा नहीं आना है, आपके दिल में अपने आप को बड़ा समझने का ख्याल नहीं आना। ये तमाम चीज़ों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मना फरमाया। और ख़ास तौर पर औरतों के लिए बारीक लिबास न हो, चुस्त लिबास न हो, या फिर आधा अधूरा लिबास न हो, हराम का लिबास न हो। ये तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए इंसान जितना कीमती चाहे लिबास पहन सकता। और एक बात याद रखिए कि साहिब हैसियत है, अगर कोई मालदार है तो अपने माल के मुताबिक लिबास का इस्तेमाल कर सकता है, अपनी हैसियत के मुताबिक लिबास का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कोई साहिब हैसियत है, मालदार है, इसके बावजूद भी रद्दी लिबास पहना हुआ है, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है, तो ये उसके लिए जायज़ नहीं। क्योंकि अगर कोई इंसान फटा हुआ लिबास पहनकर है तो गोया अल्लाह की नेमत का उसने इजहार, अल्लाह की नेमत को उसने इजहार नहीं किया। और जब वो फटे कपड़े पहनेगा तो अल्लाह की नेमत पर शुक्रगुजारी उसके लिए कैसे मुमकिन होगी? और तो और जब कोई मालदार इंसान फटे और रद्दी कपड़े पहनता है तो देखने वाला गरीब उसको गरीब समझ बैठता है, मांगने से पीछे हट जाता है। तो इसीलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब कोई मालदार है, जब कोई साहिब हैसियत है, तो उसको चाहिए कि अपने हैसियत के मुताबिक कपड़े पहने। एक सहाबी अबू वाइल, उनके वालिद फरमाते हैं कि मैं एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फटे हुए कपड़े पहनकर हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखकर फरमाया, अला का मालून, क्या तेरे पास माल है या फिर तू हकीकत में इतना गरीब है कि तेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है? तेरे पास फटे पुराने कपड़े के अलावा दूसरा कपड़ा नहीं है, या तेरे पास कुछ माल भी है? तो वो सहाबी फरमाते हैं, नाम ली मालून, हाँ मेरे पास माल है। मोहतरम नाजरीन, यहाँ पर हम रुकते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के लिए। वक्फे के बाद दोबारा आपके पास ये वाक़या इंशाअल्लाह कुरान हदीस के रोशनी में मुकम्मल बयान किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।